طبيب جاننا وطبيب وكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکالا، اس قافلے کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام مالک ابن نضر تھا. وہ آپ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا. جب آپ کا قافلہ مصر میں پہنچا، مالک ابن نضر نے صدا لگائی، اے دنیا والو، اے مصر کے تاجروں، اگر کسی حسین نبی کا دیدار کرنا ہے، کسی حسین نبی کی صورت کو دیکھنا ہے، آؤ میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں ایک نبی کا دیدار کرواتا ہوں. جب مصر میں یہ اعلان ہوا، لوگ مصری جمع ہو گئے، تاجر جمع ہو گئے، کاروباری لوگ جمع ہو گئے، بوڑھے جمع ہو گئے، جوان جمع ہو گئے، یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے. جس نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا وہ دیدار کرتا رہا. اس کی آنکھ نہ تھکی، آنکھ کی پلک نہ جھپی، وہ دیدار یوسف میں گمسم ہو گیا. مالک ابن نضر کہتا ہے، میں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، کیوں نہ میں یوسف علیہ السلام کی ایک ٹکٹ مقرر کروں کہ جو بھی اس نے یوسف کا دیدار کرے گا وہ 1 درہم یا 1 دینار دے گا. لوگوں نے انکار نہ کیا، کسی نے 1 درہم دیا، کسی نے 2 درہم دیا. جب لوگوں کی کثرت ہوئی، لوگوں کا ہجوم ہوا، مالک ابن نضر کہتا ہے، میں نے کہا میں 5 درہم یا 5 دینار لوں گا، پھر یوسف علیہ السلام کا دیدار کرواؤں گا.
وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، پینے کے لیے پیسے نہ تھے، جن کے پاس ان کے گھر کی مزدوریوں کے لیے پیسے موجود نہ تھے، انہوں نے گھر کا مال اٹھایا اور یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے جمع ہو گئے۔ مالک ابن نضر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں، بڑا حسین و جمیل ہے جس کو دیکھنے پر لوگ اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں اس بچے کو بیچنا چاہتا ہوں، اس غلام کا تاجر ہوں، تو مجھے کتنی دولت اور کتنا مال ملے گا۔ اچانک مصر میں اعلان ہوا، اے مصریوں، اب اس بچے کا دیدار نہیں ہوگا، جو اسے خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے دربار میں آئے، جس کی قیمت زیادہ ہوگی ہم یوسف علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مصر میں ایک بہت بڑی لائن بنی، اور اس لائن میں ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 100 سال سے زائد ہے، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اماں آپ کے پاس سونا ہے؟ کہا بیٹا سونا بھی نہیں۔ اماں چاندی ہے؟ کہا بیٹا چاندی بھی نہیں۔ اماں آپ کے پاس کوئی زیورات ہیں؟ کہا بیٹا غریب ہوں، زیورات کہاں سے آئے؟ اماں آپ کے پاس کوئی کھوٹے سکے ہیں؟ کہا بیٹا غریب ہوں، کھوٹے سکے کہاں سے آئے؟ اماں یہاں پہ تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کے پاس نہ درم ہے نہ دینار ہے، آپ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کیسے آئی؟ اس نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن اس صف میں اس لیے شامل ہوئی ہوں، کل قیامت کے دن میرا نام یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ نیت اس کی اچھی تھی، عمل اس کا اچھا تھا۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، مفسرین کرام نے تفسیروں میں اس کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ بڑھیا یوسف سے محبت کرتی تھی کہ نہ کرتی تھی، لیکن اتنا جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کے آئی۔ اللہ پاک نے اسے یہ شان عطا فرمائی کہ آج مفسرین تفسیروں میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت تک اس کا ذکر جاری رہے گا۔ یہ اعلان جب مصر میں پہنچ گیا تو زلیخا نے جب یہ اعلان سنا، زلیخا نے عزیز مصر کو بتایا کہ مصر کے شہر میں ایک ایسا غلام آیا ہے، اس کے بال جیسے کسی کے بال نہیں، اس کی جلد جیسی کسی کی جلد نہیں، اس کی رنگت جیسی کسی کی رنگت نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ عزیز مصر کہتا ہے میں نے سوچا زلیخا بڑی پریشان ہے، نہ وقت پہ کھانا کھاتی ہے نہ وقت پہ سوتی ہے، چلو اسی بہانے ہم مصر کے بازار میں جائیں گے اور زلیخا کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل اور دماغ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ زلیخا کہتی لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں مصر کے بازار میں آئی میں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، میں نے کہا یہ تو وہی جوان ہے جو خواب میں مجھے اپنا دیدار کرواتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا ان قریب میں مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ زلیخا نے عزیز مصر کو کہا عزیز مصر آج تک جب سے میں تیری بیوی بنی ہوں، نہ میں نے تجھ سے درہم مانگا ہے، نہ دینار مانگا ہے، نہ سونا مانگا ہے، نہ چاندی مانگی ہے، آج ایک ہی سوال کرتی ہوں، اگر تجھے ساری سلطنت دینی پڑے اس جوان کو خرید لے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ زلیخا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اگر تو اسے خریدے گا اللہ پاک تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ عزیز مصر آیا، اس نے مالک ابن نضر کو کہا بتاؤ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ کسی نے کہا 1,00,000 دینار، آج سے
صدیوں سال پہلے جب لاکھوں کا نام بھی بچوں کو نہ آتا تھا، اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی 1,00,000 دینار، پھر آواز آئی 5,00,000 دینار، پھر آواز آئی 15,00,000 دینار، پھر آواز آئی 22,00,000 دینار۔ جب سے مصر بنا اس وقت سے لے کر یوسف علیہ السلام کی بولی تک آج تک ایسی کوئی قیمتی چیز مصر میں نہ آئی جس کی اتنی قیمت بتائی گئی ہو جتنی کہ یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی۔ آخر کار عزیز مصر نے کہا کہ 22,00,000 دینار تھوڑے ہیں، یوسف علیہ السلام کا وزن کیا جائے، جتنا وزن بنے گا اتنا میں سونا جو ہے یوسف علیہ السلام کے نام پہ خرچ کروں گا۔ جب آپ کا وزن کیا گیا، آپ کا وزن تھا 40 کلو، 40 کلو سونا دیا، 40 کلو چاندی دی، 40 کلو ریشم دیا، 40 کلو امبر دی، 40 کلو کستوری دی۔ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد آپ یوسف علیہ السلام کے خریدار بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اپنے محل میں لے آئے، اپنی بیوی زلیخا کو کہا، اے زلیخا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا پاک سیرت ہے، اس کی آپ نے حفاظت رکھنی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، میری اولاد نہیں، آج کے بعد یہ میرا منہ ڈولا بیٹا ہے۔ آپ کی پرورش ہوتی رہی، کھانا ملتا رہا، اعلیٰ قسم کے پھل ملتے رہے، اعلیٰ قسم کا لباس دیا گیا، اعلیٰ قسم کا تاج پہنایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب آپ جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ پاک نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ پہلے بھی حسین تھے، جمیل تھے، اب علم میں اضافہ ہو گیا، ساتھ اللہ پاک نے تاج نبوت بھی عطا فرمایا۔ کہتے ہیں زلیخا اپنے نفس پر قابو نہ پا سکی، ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کمرے میں لے گئی جس کمرے کے اندر 7 کمرے تھے اور 7 دروازے بند کیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو تنہا پایا، کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ میری طرف دیکھیں، آپ میرے بالوں کی طرف دیکھیں، آپ میرے حسن کی طرف دیکھیں، میں وزیر اعظم کی بیوی ہوں، میں بڑی خوبصورت ہوں، میں بڑی مالدار ہوں، ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ آپ نے جواباً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام میری باتوں میں نہ آئے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ اتارا، گھر کے اندر ایک بت موجود تھا، آپ نے اپنا دوپٹہ اس بت کے آگے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یوسف یہ میرا خدا ہے، میں نے ہیرے بھی اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، موتی بھی اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا خدا ہے تو نے اس کے اوپر دوپٹہ کیوں ڈالا؟ اس نے کہا یوسف مجھے اس کے سامنے شرم و حیا آتی ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا زلیخا نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ کلام کرتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، اس سے شرم کرتی ہے۔ جو کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے اس سے شرم حیا نہیں کرتی۔ پھر کہا یوسف آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف غور کریں۔ آپ نے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پاک نبی ہوں، نبی اپنی پاک نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب زلیخا علیہ السلام نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا، آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انگلی منہ میں تھی،
فرمایا بیٹا نبوت کی چادر کو داغ نہ لگنے دینا۔ سوچنے کی بات ہے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے کنان میں کنویں میں تھا، جو یعقوب بھی کنان میں بیٹھے رو رہے تھے، نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی اپنے بچے کو کنویں سے نکال آتے۔ میں کہتا ہوں تو کنان کی باتیں کرتا ہے، یعقوب پیغمبر بیٹھے کنان میں ہے، یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، مصر کے اندر محل ہے، محل کے اندر 7 کمرے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، ایک زلیخا ہے، دوسرے یوسف ہیں۔ جب زلیخا نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، سامنے یعقوب پیغمبر جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا بیٹا نبوت کی چادر کو داغ مت لگنے دینا۔ کہ یعقوب نبی 7 دیواروں پار اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، آمنہ کا لال مدینے میں بیٹھ کر تیری اور میری مشکل کشائی فرما سکتا۔ اے ابا حضور یہ 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، دروازے میں کیسے کھولوں گا؟ آپ کے باپا نے کہا یوسف بھاگنا آپ کا کام ہے، سارے دروازوں کو کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، حضرت زلیخا علیہ السلام اللہ علیہ آپ کے پیچھے دوڑی، ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا۔ جب آپ 7ویں دروازے کے قریب پہنچے، حضرت زلیخا نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جس سے کرتے کا آخری دامن جدا ہو گیا۔ 7واں دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ آپ نے اسے اپنے گھر میں لائے، آپ نے اسے اپنا بیٹا بنایا، آپ نے اسے تاج پہنایا، عالی شان آپ نے اسے لباس دیا، اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال لیا۔ زلیخا رو بھی رہی تھی۔ رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے رونے کی 5 قسمیں ہیں۔ کبھی انسان درد کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان خوف کی وجہ سے روتا ہے، کبھی دکھتی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی انسان مکر و فریب کا روتا ہے، جیسے یوسف کے 10 بھائی یعقوب کے سامنے روتے ہوئے۔ جب امام حسین کا سر کاٹا گیا، آپ کا سر یزید کے دربار میں رکھا گیا، سارے یزیدی رو رہے تھے۔ کہا یہ کس نے یہ جرم کیا؟ امام زین العابدین اور سیدہ زینب کے یہ جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے حسین کی گردن کاٹ دی، اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو، اتب کون آبادا، میری بد دعا ہے تم قیامت تک روتے رہو۔ اور قیامت تک رو رہے ہیں۔ سمجھ؟ رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ جب اس نے آنسو بہائے، عزیز مصر کا دل نرم ہوا۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، نبی کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا بھی حرام ہے، میں نے اسے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دلیل پیش کرو۔ آپ نے فرمایا حضرت آپ کے محل میں یہ جو 4 ماہ کا بچہ ہے اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے کہا حضرت یہ بچہ ہے، نہ یہ کلام کرتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ یہ 7 کمروں کے اندر تھا کہ آپ کا اور اس کا معاملہ بیان کرے۔ فرمایا نبی کا حکم ہے، پوچھ کے تو دیکھیں۔ آپ نے کہا بتا بیٹے مجرم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس بچے نے کہا حضرت اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ لغزش کی، اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے آپ کی بیوی خطا کار ہے۔ جب آپ نے کرتا دیکھا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ زلیخا کو کہا تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، تو ہی خطا کار ہے، اور آگے فرمایا ان کیدکن عظیم،
عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں، اور حضور فرماتے خیال الشیاطین، یہ شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں۔ شیطان جب کسی کو داؤ لگاتا ہے وہ عورت کا سہارا لے کر ایک مرد کو بھڑکا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عورت چھت پہ گئی کپڑے پھیلانے کے لیے، اس نے دیوار کے اوپر دیکھا ایک الو بیٹھا ہوا ہے، اس نے الو کو پکڑا، ایک رات سوچتی رہی، الو میرے ہاتھ میں آ گیا، میں اس کا کیا کروں؟ دوسرے دن پرندے والے کی دکان کے پاس گئی اور کہتی ہے حضرت آپ کے پاس الو ہے؟ اس نے کہا بی بی آج تک الو کی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ کہا مجھے الو کی بڑی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس الو آئے 1,00,000 میں کوئی بیچے تو آپ لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس نے الو اپنے بیٹے کو دیا، کہا فلاں دکان کے سامنے گھوم۔ جب وہ الو لے کر فلاں دکان کے سامنے گیا، دکاندار کو اس عورت کی بات یاد آئی، اس نے کہا الو بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ کتنے کا؟ کہا 1,50,000 کا۔ اس نے خرید لیا۔ چند دن بعد وہ عورت وہاں سے گزری، اس نے کہا بی بی آپ کا الو آ گیا۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، عورت الو کو کیا کرے؟ سمجھے؟ فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہوتا ہے، یہ شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں۔ آخر کار یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی۔ زلیخا ایک غلام کو 7 کمرے کے اندر لے گئی، شہزادی کی بیٹی ہو کر ایک غلام سے محبت کرتی ہے، ایک غلام کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے۔ زلیخا برداشت نہ کر سکی، اس نے کہا ایسا ہے جن 40 عورتوں نے میرے گلے شکوے کیے انہیں دعوت پہ بلایا جائے۔ مصر کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی دعوت پہ مہمان آتا، جیسے پٹھان ہے آپ ان کے گھر مہمان بنے، وہ آپ کو ہاتھ وہیں دسترخوان پہ دھلائیں گے۔ اسی طرح مصر کا جو ہے وہ رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہاتھ میں چھری دے دی جاتی، پھل دے دیے جاتے، بھئی اپنی من پسند کا پھل اٹھاؤ، اپنی من پسند کے مطابق کاٹ کے کھاؤ۔ جیسے ہی وہ 40 عورتیں جمع ہوئیں، ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کر کے تانے دینے، یہ زلیخا یہ غلام سے محبت کرتی ہے۔ حضرت زلیخا دل میں کہہ رہی تھی ذرا ٹھہرو نا، صبر تو کرو۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ذرا سامنے آئیں، کچھ مہمان ہیں وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام سامنے آئے انگلیاں کٹ گئی۔ یہ حضرت کہنا بڑا آسان ہے، عورت ایک ایسی کمزور مخلوق ہے، ایک سوئی کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج وہی عورت ہے، دیدار یوسف کا ہو رہا ہے، پہلے چمڑا کٹا، پھر ہڈیاں کٹی، پھر پورے جدا ہوئے، پھر لوتھڑا جسم سے جدا ہوا، خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ زلیخا دیکھ کے ہنس رہی ہے، کہنے لگے ہاذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں، ہمیں تو خدا کا فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تانے دینے والیوں سنو، اپنی انگلیاں تو دیکھو، میں تو تم سے بھی زیادہ صابرہ تھی، میں نے انگلیاں نہیں کاٹی۔ جب انہوں نے انگلیوں کو دیکھا تو انگلیاں کٹ چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا بتائیں یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے یا ہمارے نبی؟ آپ نے فرمایا ہمارے نبی۔ کہا آج تک ہمارے نبی کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، کسی نے اپنی گردن نہیں کاٹی، آپ کیسے کہتے ہمارے نبی یوسف سے خوبصورت ہے؟ آپ نے فرمایا میں یوں کہتا ہوں کہ جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا تے انگلیاں کاٹی، دیدار ہوا، 1500 صدیوں بعد ممتاز قادری نے نبی کو دیکھا نہیں، بن دیکھے نبی کے لیے گردن کٹوا فرمایا وہ یوسف ہے جو دیدار کرے وہ انگلیاں کاٹتا ہے، یہ محمد ہے بنا دیدار کے لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی، مصر میں انگشت زنا، تیرے دیوانے سر کٹواتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا وہاں عورتیں تھی یہاں مرد ہیں، وہاں انگلیاں تھی یہاں گردنیں ہیں، نبی کو دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے نبی کے نام پہ گردنیں کٹوا۔
آپ نے ان 40 عورتوں کو کہا، فرمایا دعوت سے ایسے نہیں جانے دوں گی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہو مجھ سے محبت کرے، جیسے میں اس سے محبت کرتی ہوں ویسے یہ مجھ سے محبت کرے، اگر اس نے مجھ سے محبت نہ کی تو میں اسے جیل خانے بھیج دوں گی۔ ایک عورت گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو یوسف؟ فرمایا ٹھیک ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ دوسری آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یوسف کیسے ہو؟ الحمدللہ، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ 40 کی 40 عورتیں یوسف کے پاس گئیں، کسی ایک نے بھی زلیخا کا ذکر نہیں کیا، اپنی پسند بتاتی، فرمایا ہم تمہیں پسند ہیں؟ آپ یہی کہتے رہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آخر کار 40 عورتوں نے کہا اگر آپ نے زلیخا سے محبت نہ کی، زلیخا جیل میں ڈال دے گی، آپ کو رسوا کرے گی، آپ کو ذلیل کرے گی، آپ کی چادر کو داغدار کرے گی۔ جملہ سن لینا مردوں، آپ کے لیے ہے۔ فرمایا جیل منظور ہے، قید خانہ منظور ہے، سوکھی روٹی منظور ہے، فرش پہ سونا منظور ہے، مجھے جیل کا اندھیرا منظور ہے، مجھے جیل کے کوڑے منظور ہے، نبی نبوت کی چادر پہ داغ نہیں آنے دیں، سب منظور ہے۔ اللہ پھر مدد کرتا ہے، فرمایا جب مرد پاک ہو، کردار اچھا ہو، جیسے یوسف کے لیے دروازے کھولے تھے، اللہ تیرے لیے بھی دروازے کھولے، بشرط ہی کہ مرد کو اپنا کردار اچھا رکھنا ہے۔ اس نے کہا مزیز مصر یہ نہ ہماری بات مانتا ہے، ویسے بھی اس کے نام کے ساتھ میں بدنام ہو چکی ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ جس رات آپ کو جیل میں بند کیا، آپ کے ساتھ 2 قیدی اور تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو مشروب یا شراب پلاتا تھا، دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ دونوں نے یہ سازش کی تھی بادشاہ کو زہر دیں گے، دونوں کو گرفتار کیا، یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں داخل کر دیا۔ ایک رات گزری، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا اس کے پاس علم ہے، کیوں نہ صبح اس کا امتحان نہ لیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح دونوں بیدار ہوئے، دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب ہے؟ ایک نے کہا حضرت انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کا رس میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹیاں ہیں تے پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جو رس نچوڑ رہا تھا عنقریب تو آزاد ہوگا، بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے مشروب پلائے گا۔ رہی بات دوسرے کی، عنقریب بادشاہ تجھے سولی پہ لٹکائے گا، تیرے جسم کی بوٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے مذاق کیا ہے، ہم نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا بیٹا تم نے مجھ سے مذاق کی ہے کہ نہیں کی، لیکن جو میں نے زبان سے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ عام زبان نہیں ہے، نبوت کی زبان ہے، نبی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، ایک کو بادشاہ نے سولی پہ لٹکا دیا، پرندے اس کے بوٹیوں کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت جھوٹے خواب جھوٹے واقعے نہ بیان کیا کرو، کسی اللہ والے کی زبان سے صدقتا کا لفظ نکل گیا نا کہ یہ سچ ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دوسرے کو جب آزاد کیا گیا، آپ نے فرمایا جانا اور بادشاہ کے سامنے میری بے قصوری کا ذکر کرنا۔ خیر وہ گیا، بھول گیا۔ 7 سال گزر گئے۔ مصر کے بادشاہ نے 7 سال بعد خواب دیکھا، قابل غور جملے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں،
اور 7 موٹی گائیں ہیں، جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گاؤں کا گوشت کھا رہی ہیں۔ صبح بیدار ہوا، دنیا کے سارے عالم، سارے راہب، سارے عابد جمع کر لیے، وزیر کو بٹھا لیا، مشیروں کو بٹھا لیا، کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ وزیر کہنے لگے حضرت آپ ہم سے ملک کا سوال کریں، آپ ہم سے سلطنت کے بارے میں سوال کریں، آپ گلی محلے کے بارے میں پوچھیں، آپ تعبیریں ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا وہ تو کچھ سمجھدار تھے ہمارے پاکستانی، صبح اٹھتے ہیں باپ کے سامنے خواب، بھئی تیرا باپ کوئی علم تعبیر کا مالک ہے، وہ تجھے خواب کی تعبیر بتائے گا؟ کسی عام بندے کے سامنے خواب بیان کر دیتے ہیں؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں خواب ہمیشہ صاحب علم کے سامنے بیان کرو، کہیں سننے والا تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے۔ اس نے جب مشیروں کے سامنے خواب بیان کیا، انہوں نے کہا حضرت ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم، آپ کسی علم تعبیر والے سے پوچھیں۔ اچانک جو بادشاہ کا ساقی تھا وہ کہتا ہے مجھے یاد آ گیا یوسف علیہ السلام، میں نے کہا حضرت ایک آدمی ہے اس کے پاس علم تعبیر ہے، اگر آپ اجازت دے وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ ساقی جو ہے حضرت یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 پتلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مصر میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال جو ہے قحط سالی کے آئیں گے، 15واں جو سال ہوگا اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے بارش ہوگی۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ 9 تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ٹوٹل بنے 14 سال۔ 15واں سال جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے فضل اور کرم والا ہوگا۔ یوسف 15 سال پہلے کے واقعے بتا سکتا ہے، میرا محمد نہیں بتا سکتا۔ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو ما کان ما یکون کی خبریں دے کر بھیجا ہے، نہیں یقین آتا تو قیامت کی آپ نشانیاں پڑھ لیں۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی بڑا مطمئن ہوا، کیونکہ خود بھی عالم تھا، فاضل تھا۔ اس نے کہا ایسا آدمی قید خانے میں، جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ ساقی گیا، اس نے کہا حضرت آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ فرمایا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک ان عورتوں کو نہ بلاؤ جن عورتوں نے میرے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کو کاٹا تھا۔ وزیر بادشاہ کے سامنے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے ان عورتوں کو بلاؤ۔ ان عورتوں کا پتہ کیا، پتہ چلا 19 عورتوں کا وصال ہو چکا تھا اس وقت، 21 عورتیں باقی رہ گئیں۔ آپ نے ان 21 عورتوں کو بلا کے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا زلیخا قصوروار ہے، اللہ کا نبی پاک اور صاف ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام توجہ کرنا، اب تو آپ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی ہے، اب باہر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک جیل کے اندر جتنے قیدی ہیں ان کو آزاد کریں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو معصوم ہیں، آپ پاک ہیں، ان میں کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈکیٹ ہے، ان کو کیوں آزاد کروا رہے ہیں؟ جملہ بڑا تاریخی ہے۔ فرمایا 7 سال میں نے اللہ کی توحید بیان کی، انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا تو سارے کے سارے میرے صحابی ہیں۔ فرمایا جب تک میرے صحابہ کو آپ جیل سے نہیں نکالو گے تب تک میں نہیں نکلوں گا۔ میں سوچتا رہا، 7 سال رہے تو یوسف کہتے میں نہیں نکلوں گا جب تک انہیں نہ نکالوں۔
تے 1500 صدیاں بیت گئی ہیں، ابو بکر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عمر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ تو لاکھ گلے شکوے کر، تو لاکھ ان پر تانے تزنی کر، تیرے تانوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پیر نصیر الدین نے بھی کہا تھا نا، کیوں تو جلتا ہے ان سے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کہا آپ کے صحابہ کے لیے بھی آزادی آئیں۔ بہت بڑا لشکر تیار ہوا آپ کے استقبال کے لیے، بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ کو کیا پتا نبی کیا ہے؟ بادشاہ کو 70 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے کہا میں 70 زبانوں میں سوال کروں گا تاکہ میرا روب اس نبی کے اوپر آ جائے، روب میرا غالب رہے۔ پہلی زبان میں سوال کیا، آپ نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال، پھر جواب، 70 زبانوں میں 70 سوال کیے۔ یوسف علیہ السلام نے 70 جواب دیے، ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ میں سوال کروں؟ کہا آپ نے عربی میں سوال کیا۔ اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے دادا اسماعیل کی زبان ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا عبرانی زبان میں، فرمایا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا اسحاق کی زبان ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 72 یوسف علیہ السلام کو 72 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ غور کیجئے گا، 12 سال تک یوسف یعقوب کے پاس رہے، 3 سال تک قافلوں میں بھٹکتے رہے، 7 سال میں نبی قید میں رہے، 27-28 سال کی عمر میں نبی جیل سے باہر آ رہا ہے۔ کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اکیڈمی نہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں، کوئی استاد ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، جبریل ہے تو وہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ کہتے ہیں نبی نے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں اردو سیکھی ہے۔ میں کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میرے نبی کا مقتدی ہے، 72 زبانوں پر عبور حاصل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کچھ نہیں۔ غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں وہ یوسف تھا جسے 72 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ پرندوں کی بولی نہیں جانتے تھے۔ میرے نبی کے دربار میں چڑیا آئی، آپ نے فرمایا انڈے کس نے اٹھائے ہیں؟ اونٹ آیا، فرمایا اس کو گھاس کیوں نہیں ڈالا؟ مولانا روم کہتے ہیں صحرا کے کنارے ایک چیونٹی رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ چیونٹی دیکھی ہے کبھی؟ رونا، چیونٹی کا رونا۔ اس نے کہا میرے دلی خواہش ہے یہ قافلہ جو جا رہا ہے مدینے میں، میرا دل کرتا ہے میں بھی ساتھ جاتی، کاش میں انسان ہوتی، میں بشر ہوتی، میری کوئی فریاد سنتا، میں بھی مدینے کی طرف جاتی۔ اچانک ایک کبوتر آیا، اس نے کہا چیونٹی پریشان نہ ہو، مدینے سے مصطفیٰ نے تیرے لیے فلائٹ بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یوسف تھا جسے 72 زبانوں کا علم تھا۔ یہ محمد ہے، کائنات میں چیونٹی سے لے کر جتنی بڑی چیزیں ہیں، جتنی بولیاں ہیں، میرا نبی سب بولیوں سے واقف بھی ہے۔ جب وہ جا کر سلام کرتے ہیں سنتا بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، نبی علم کے محتاج نہیں ہوتے، علم نبی کے در کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم نبی علم کے محتاج ہیں، نبی محتاج نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا حضرت اس ملک کو کیسے چلایا جائے؟ فرمایا 7 سال کا راشن ہم سٹاک کریں گے، تھوڑا تھوڑا استعمال کریں گے، اگلے جو 7 سال قحط سالی کے ہوں گے پچھلا راشن نکال کے 14 سال پورے کریں گے، 15ویں سال انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا۔ 7 سال گزر گئے، اس نے کہا کہ حاکم کون بنے گا، مال کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا حفیظ العلیم، میں حفیظ العلیم ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں حفیظ العلیم ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں۔ نبی فرماتے ہیں انا رؤوف الرحیم، میں بھی رؤوف الرحیم ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا،
آپ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہو، نبی سے بھی مانگ، شرک ہو گیا۔ میں کہ اچھا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی رؤوف الرحیم نہ ہوں، اللہ نبی فرماتے ہیں میں بھی رؤوف الرحیم ہوں۔ اب فرق یہ ہے، اللہ اپنی عطا سے رؤوف الرحیم ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور میرا نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رؤوف الرحیم ہے۔ 7 سال دوسرے گزر گئے، مصر کے لوگ ہیں، حضرت قادسالی ہے، مال نہیں ہے، آپ نے غلہ بھی دیا، غلے کے ساتھ مال بھی واپس کر دیا۔ سخاوت مشہور ہوگی آپ کی۔ آخری 2 سال پریشانی کے گزرے، کسی نے کہا یوسف علیہ السلام مال ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ ایک بادشاہ ہو ایسا، ووٹ دینے کا بھی مزہ ہے نا، یہ نہیں کہا ٹیکس بڑھا دو، ٹماٹر مہنگے کر دو، انڈے مہنگے کر دو، کٹیاں کٹے پال لو، یہ بادشاہ ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف، تمہارے کیا خلاف، ملک چلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت لوگ رو رہے ہیں غربت کی وجہ سے، کیا کریں؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہے اللہ بتا کیا کروں؟ فرمایا یوسف اپنا نقاب اتار، جو تیرا دیدار کرے گا میں رب اس کی بھوک بھی مٹا دوں گا، اس کی پیاس بھی مٹا دوں گا۔ ایک روایت کے مطابق توجہ کرنا، یہاں پہ اختلاف ہے، جس نے حسن یوسف کو دیکھا 7 دن تھا یا 40 دن تھا یا 7 سال تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ یہ حسن نہیں ہے جو تجھے پاگل کر دے۔ ماں باپ کو تو سر پہ اٹھا لے، میرا اس سے نکاح کر، اگر تو نے نکاح نہ کیا گھر چھوڑ دوں گا، میں چھریاں اٹھا لوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اے نادان باپ کو دھمکیاں دینے والے، تو نے تو حسن کو دیکھا نہیں۔ حسن قاتل نہیں ہوتا، حسن تو انسان کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ اب پھر اعتراض کرنے والے، تم کہتے ہو نبی خوبصورت ہیں، یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا 7 سال تک بھوک اور پیاس نہیں لگی، نبی کو کتنے صحابہ نے دیکھا، کئی بار صحابہ نبی کے دربار میں آقا پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کبھی کھجوریں دی۔ اب وہ کہتے فرق ہے، جس نے یوسف کو دیکھا 7 سال تک بھوک نہیں لگی، آج تک میرے محمد کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا، یا ابا بکر صدیق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری اصلی صورت کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتے نہیں، پھر بھی انہوں نے دیکھا 7 سال تک بھوک پیاس میں، نبی کو دیکھا کیا ملا؟ میں کہ بڑا کچھ ملا۔ میں کہ بھوک پیاس برداشت ہے، لیکن جو نبی کو دیکھنے میں ملا کیا؟ حضور فرماتے، توجہ کرنا، من رآنی لا تمس النار، من رآنی اورا من رآنی، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی، اور جن آنکھوں کو ان آنکھوں نے دیکھا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اب سمجھ آئی ہے؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جس نے میرا دیدار کیا اس پر جہنم حرام ہے، اس سے مراد صحابی۔ فرمایا دوسری وہ آنکھ جس نے میرے صحابہ کا دیدار کیا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے جن کے دیدار پر بھوک اور پیاس مٹ جاتی تھی، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، جو بھی دیدار کرتا ہے اللہ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا زلیخا علیہ السلام کی طرف چلے جائیں۔ کہتے ہیں یہ 15 سال بیت گئے، عزیز مصر کا وصال ہو گیا، زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا روئی، آنکھوں سے رو رو کر آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نابینی ہو گئی، بڑھاپا طاری آ گیا، ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہے، چہرے پہ سلوٹیں ہیں، بہت بڑا تخت لگایا اور فقیروں کو بلا کے کہتی یوسف کے بارے میں بتاؤ نا، جو بھی تعریف کرتا اسے خزانے دیتی رہی، چاندی دیتی رہی، سونا۔ 3-4 سال میں اتنی کنگال ہوئی کہ ایک روٹی نہیں تھی۔ یہ وہی تھی جس نے 40 کلو سونا، 40 کلو چاندی، 40 کلو امبر کستوری، ریٹ پوچھ لینا، دے کے یوسف کو خریدا تھا۔ آج ایک روٹی بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر ایک جنگل میں چھوٹا سی کلی بنائی اور وہاں بیٹھ کے کہتی تھی یوسف یوسف یوسف، یہ ان کی صدا تھی۔
ایک دن اپنے بت کو کہنے لگی اگر تو واقعی ہی خدا ہے، واقعی ہی معبود ہے، مجھے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروا دینا۔ بت نہ بولا نہ کلام کیا، آپ نے بت کو اٹھا کے باہر پھینکا، فرمایا تو کیسا خدا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا اے یوسف کے خدا، اگر تو واقعی ہی خدا ہے، تو واقعی ہی معبود ہے، تو واقعی ہی الہ ہے، تجھے حسن یوسف کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے ایک بار دیدار کر۔ بس یہ دعا کرنی تھی، باہر آواز آئی، آپ نے باہر گئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی، پوچھا کیسا شور ہے؟ ماں اندر چلی جائیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح یہ شور کیسا ہے؟ ماں اندر چلی جا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، فرمایا مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ دل میں کہنے لگی واقعی تو سچا خدا ہے، تو حقیقی خدا ہے۔ باہر کھڑی ہو گئی، جیسے ہی قافلہ یوسف علیہ السلام کا گزرا، آپ نے پھر صدا لگائی یوسف یوسف۔ آپ کی صدا سن کے یوسف علیہ السلام نے کہا یار اس بڑھیا کو کچھ دے دو، یہ جو مانگتی ہے اس کو دے دو۔ غلام آیا، اس نے کہا بی بی ہمارا آقا کہہ رہے جو مانگتی ہو مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ فرمایا پکا ہی دو گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ فرمایا یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا مال کی بات کریں، سونے چاندی کی بات کریں۔ فرمایا آپ کے آقا نے کہا جو مانگو گے۔ مجھے وہ یاد آ گیا، وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا، اس نے پوریاں کھول دی ساری سونے اور چاندی کی، کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ ساروں نے، کسی نے سونے پہ کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، ساتھ ایک کالے رنگ کی کنیز کھڑی ہوئی تھی، اسے کہا بی بی تو نے نہیں ہاتھ رکھا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کی بندی سونا چاندی؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، جب تو میرا تو سارا مال میرا ہے۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام مجھے دے دو۔ فرمایا یوسف علیہ السلام تو چلے گئے، کہا مجھے گھر لے جا۔ آپ گھر گئے، رات کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے، حضرت وہ بڑھیا وہ آئی ہوئی ہے، ایسے کیسے آ گئی ہے؟ یہ آپ نے کہا تھا جو مانگو گے وہ دیں گے۔ اس نے آپ کے بارے میں سوال کیا، میں محل میں لے آیا۔ فرمایا بلاؤ۔ جیسے ہی سامنے آئی، فرمایا پاک ہے وہ رب جس نے غلام کو بادشاہ اور کنیز کو اور شہزادی کو کنیز بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کون ہو تم؟ کہا ذرا غور سے دیکھے میں زلیخا ہوں۔ کیسے آنا ہوا زلیخا؟ فرمایا تین چیزیں لے کر آئی ہوں۔ جو نبیوں کی بیویوں پر بکواس کرتے نا، کبھی عائشہ صدیقہ کو لے کر، کبھی حضرت زلیخا پر، ہمارے قوالوں نے بھی اس پہ شعر پڑھے ہیں، زلیخا عشق میں ڈوبی تے فلاں ہو گئی، ان ظالموں کے لیے تین جملے ہیں۔ فرمایا دونوں قابل غور ہے۔ فرمایا میری تین شرطیں ہیں، سنا ہے آج تک آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، آپ مانگو۔ آپ نے فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا زلیخا آنکھوں کو کیا کرو گی؟ فرمایا آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی، مانگ اس لیے لوں ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کروں۔ آپ نے فرمایا دوسری دعا بتا؟ فرمایا اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جوانی واپس لوٹا دے۔ فرمایا کیا کرو گی جوانی کی؟ فرمایا آپ کی خدمت کروں گی۔ آپ تیسری دعا کریں، قابل غور بات ہے، آپ دعا کریں اے اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا میں آپ سے نکاح کروں گی۔ جملہ قابل غور ہے۔ آپ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی۔ آپ نے اس سے نکاح کیا، دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم رکھا، دوسرے کا نام نیشا رکھا، تیسری بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا رحمہ، جس کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ لہذا اس رشتے کے اعتبار سے وہ ہماری ماں بنی، ہمارا عزت احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی میری اور آپ کی تو یہیں سے جو ہے وہ شروع کریں۔